الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھو سب. صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، پر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جلال جلال. ہم نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ایک یہ ایسی واحد امت ہے کہ چاہے جتنی بھی بگڑی ہو، کیسی بھی ہو، لیکن حضور کا جہاں نام آ جائے وہاں پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے. صحیح ہے؟ ان کے نام پر سب اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہے. ایک وقت کا واقعہ پہلے سنو، دھیان سے سننا سب لوگ. ہم تو خیر الحمدللہ حضور کے امتی ہیں. یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ حضور کے امتی اتنی امت آئے. اللہ نے ہمیں کسی امت میں نہیں پیدا دیا، مطلب اس امت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو ہم تو امتی ہیں، لیکن غیر مسلم کا واقعہ سنو. ایک یہودی تھا، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک یہودی تھا، وہ یہودی لڑکا ہمیشہ حضور کا جب بھی واعظ ہوتا ہے یا مسجد نبوی میں کچھ بھی باتیں ہوتی تو اس کا روز کا معمول تھا جا کر مسجد کے باہر رہتا اور مسجد کے باہر کھڑا ہو کر ایک تک حضور کو دیکھتے رہتا، ان کی باتیں سنتا. تو یہ بات یہودی کے گھر پہ ان کے ماں باپ کو پتہ چل گئی کہ تمہارا بیٹا مسلمان نہیں ہے، کلمہ شریف نہیں ہے، اور جا کر مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہو کر حضور کو تختگے لگا کر دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے. کل کو یہ ایمان لے آئے گا. اس کے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو اس کے ماں باپ بہت ناراض ہوئے اور اس کو پکڑ کے وہاں پر لے کے آتے. لیکن ابھی کسی بچے کو کوئی چیز کے لیے منع کرے تو بچہ اور ضد کیوں منع کر رہا ہے. اب اس کو محبت ہو گئی تو بولے تم کیوں جا کر روز وہاں پر مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر محبت کو دیکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی. بولے کیسے ماں کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ بولے وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو تمہیں مسلمان سے محبت کیسے ہو سکتی؟ ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا. پھر بھی وہ کہیں بھی جانے کے لیے کہتے تو وہاں سے راستہ بدل کر چلا جاتا وہیں پہ مسجد کی طرف اور حضور کو دیکھتا رہتا. اسی طرح کافی دن گزرنے جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ اس کو کہیں بھی بھیجتے ہیں پھر بھی وہ جا کر مسجد کے ہی طرف جاتا ہے اور جا کر وہیں حضور کو تختگی لگا کر دیکھتا رہتا، ان کی باتیں سنتا رہتا ہے. تب ان کو جب کچھ نہیں سمجھنا ماں باپ کو تو اسے کیا کیا، گھر میں قید کر دیا. اب وہ لوگ کٹر تھے، بالکل یہودی تھے، انہیں کٹ مطلب باندھ کے زنجیروں میں باندھ کے یا روم میں بند کر دیا. اب یہ جب بند کر دیے تو اس نے اب جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کو اپنا محبوب چاہیے. اب محبوب کی دیدار کی تڑپ انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا. جتنا بھی کہتے تھے نہ کھاتے تھے نہ، تو بولے مجھے صرف ایک بار محمد کو دیکھنا، میری بھوک پیاس سب مر چکی ہے، مجھے انہی کو دیکھنا. لیکن ماں باپ کہے کہ میں تمہیں غیر اس میں دھرم میں جانے نہیں دیں گے. اب اس کو بند کر کے رکھنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے بیمار پڑ گیا. اتنا بیمار ہو گیا، کتنا دوا کتنی علاج سب کچھ کرایا گیا، اس میں فرق نہیں پڑا اور دن بہ دن اس کی صحت گرتی گئی. اور یہ ایک وقت یہ آ گیا کہ جب حاکموں کو بلایا گیا، بتایا گیا، وہاں پہ بہت سے بڑے آئے ڈاکٹر لوگ یا حکیم لوگ آ کر بولے اب یہ بچہ نہیں بچے گا، اب اس کی کوئی امید نہیں ہے. اب ماں باپ کا دل پسیج گیا، بولے میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ اگر اس کی ایک یہی ضد ہے کہ محمد کو دیکھنا تو دیکھیے محمد آ کے ہمارے گھر تشریف لاتے، کیونکہ ہم تو یہودی ہیں، ہمارے گھر پہ کیسے آئے گا. تو وہ حضور کے پاس گئے. حضور وہاں پہ باز فرما رہے تھے. انہوں نے جا کر کہا کہ میرے بیٹے کی حالت اتنی خراب ہے، وہ آپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے، آپ کیا ہمارے گھر پہ تشریف لائیں گے؟ حضور ترنت تیار ہو گئے. انہوں نے جب سنا کہ ایسی بات ہے وہ ترنت تیار ہو گئے. ترنت اٹھ کر اس یہودی کے گھر پہ پہنچے. جب گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ بالکل بے حال سا ہڈی کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا. جیسے حضور اس کے پاس گئے، اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا، اس نے آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی حضور کے دیدار نصیب ہوئے اس کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے. تب حضور نے فرمایا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو. اب دیکھیے حضور نہیں جانتے تھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا. خیر وہ غیب کی خبر رکھتے تھے لیکن ظاہری طور پہ یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا
کہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تاکتا ہے، میری محبت میں اس کی موت ہونے والی ہے۔ اب حضور نے جب اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کیا وقت نہیں آیا کہ تم اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تو جیسے حضور نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی روح قبض کر گئی، اس کی روح قبض کر گئی۔ وہ اب یہ بتاؤ کہ اس کا حضور نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی، اس کا کفن دفن کی، مطلب اسلامی طریقے سے سب کچھ ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے نا حضرت غوث اعظم نے بیان فرمایا کہ اس کا مرتبہ نہ اس نے ایک وقت بھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اور بھی جو بھی اسلام کے ارکان کچھ نہیں ادا کیے، لیکن صرف حضور کی محبت کی وجہ سے اسے وہ مقام ملا کہ بولے صحابہ کرام کو نہیں ملا تھا اس وقت۔ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کس وجہ سے ملا کہ اس کے دل میں رسول خدا کے لیے محبت تھی، تو اللہ نے اس محبت کے بدلے اسے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام فرمایا۔ تو اگر ایک غیر مسلم آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ کے جنت حاصل کر سکتا ہے، تو ہم امتی تو ہماری تو شفاعت حضور کرائیں گے۔ شرط کیا ہے کہ قبر میں جب حضور آئیں گے ہم ان کا چہرہ اگر پہچانیں، اگر دل میں محبت ہوگی تو ضرور پہچانیں گے، لیکن دل میں دنیا داری ہوگی تو کہاں سے پہچانیں گے؟ ہاں، کیونکہ موت کا انتظار مومن کو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ قبر میں حضور کے دیدار نصیب ہو۔ تو اگر ہمارے دل میں محبت ہے حضور کی تو ہم حضور قبر میں آئیں گے اور ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں ان کی محبت میں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی وہ جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو جو عاشق رسول ہوگا وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو ان کی میلاد بنانا یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہونی چاہیے کہ ہم ان کا میلاد منائیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جس کے دل میں، کیونکہ اللہ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام نہیں جوڑا، اس کا جوڑا ہے اپنے حبیب کا نام جوڑا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگا اسے دوزخ کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں۔ اب ایک واقعہ اور سنو جس کے مطلب دیکھیں، ایک بار کا واقعہ ہے حضرت عمر فاروق کے وقت کا۔ وہ جو فولڈ ہے اس کو کھول دینا، ہے نا جگہ۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق کے وقت کا واقعہ ہے، جب مصر کو انہوں نے کانکر کیا حضرت عمر فاروق نے، تو اس وقت وہاں پر ایک ندی تھی، نیل ندی کا نام تھا۔ تو اس وقت وہاں پہ ایک رواج تھا کہ وہ سال بھر میں ایک بار جو ہے نا وہ ندی سوکھ جاتی۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ ندی سال بھر میں ایک بار سوکھ جاتی تھی۔ تو اس وقت وہاں پہ عمرو بن عاص جنہوں نے وہاں پر بھیجا تھا سپہ سالار بنا کے، جنہوں نے فتحیابی کی تھی، وہاں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ندی سوکھ گئی ہے، وہاں کا ایک رواج تھا، اور سے سنو توجہ کر کے تو بتا پاؤں گی۔ اس وقت کا ایک رواج تھا کہ جو شہر بھر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی 16-17 سال کی، اس کی لے جا کے بلی دی جاتی تھی اس ندی میں، اس میں بلی دی جاتی تھی، اور بلی دینے کے بعد وہ ندی پھر لبالب پانی سے بھر جاتی۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن عمرو بن عاص نے کہا کہ اسلام میں بلی کہیں بھی یہ نہیں ہے، تو یہ اب آگے سے یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو بولے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پانی کیسے آئے گا؟ اس کو ندی کو تو ہر سال بلی دینی پڑتی ہے، پانی کیسے آئے گا؟ تو بولے دیکھو اس کا مسئلہ جو ہے، جو ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے کمانڈر وغیرہ ہیں، جیسے اس وقت عمر فاروق تھے، بولے ان کو میں اپنا یہ مسئلہ بتاتا ہوں، وہ جس طرح سے کہیں گے ہم اس طرح سے کریں گے۔ تو انہوں نے ان کے پاس اپنا جو تھا سپہ سالار جو تھے، انہوں نے اپنا ایک تعویذ بھیجا اور کہا کہ جا کے ایسے ایسا مسئلہ وہاں پہ بیان کرو۔ اب اس وقت جب وہاں پہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو انہوں نے 2 خط لکھے، غور سے سنا، انہوں نے 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کے نام پر اور دوسرا خط وہ نیل ندی کے نام پر، نیل ندی کے نام پر بھی ایک خط لکھا۔ کہا کہ ایک خط عمرو بن عاص کو دینا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام میں بلی کے لیے کہیں جگہ نہیں، تم یہ جو رسم چل رہی اس کو ختم کرو، اور دوسرا خط کہا اس کو نیل ندی میں ڈال دینا۔ اور اس میں کیا لکھا تھا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بہتی ہو یا تم میں پانی آتا ہے تو تم لبالب بھر جاؤ، ورنہ اگر اللہ کے حکم نہیں چلتی تو ہمیں کوئی غرض نہیں تمہارے پانی کی۔ تو وہ خط کو
اس ندی میں ڈال دیا گیا. ڈالتے ہی وہ ندی ابل پڑی.